سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی کا عظیم احسان اور فضل ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ میں آپ حضرات نے ہم سے یہ بات سنی کہ جو بیانات اور خطبوں کے شروع میں جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ اسی کے ذہن میں چند باتیں آج ہمیں کرنی ہے۔ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید ہے، یہ خطبے ممبر پر عربی زبان میں دیے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبے کا مقصد جو ہے وہ نصیحت ہے، بیان ہے۔ اس لیے بات کے ادوار میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین کے بعد کے دور میں کچھ لوگوں نے عربی خطبے کو جو ممبر پر دیے جاتے ہیں جمعہ اور عیدین میں، اس کو اپنی اپنی زبان میں بدل دیا اور وہ اپنی زبان میں دینے لگے۔ قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں، تدبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والو جب نماز کے لیے یعنی جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے، یعنی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے آپ کو بلایا جائے، تو کہہ رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی الخطبہ، فاسعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف تم چل پڑو یا خطبے کی طرف چل پڑو، اس طرح نہیں کہا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اس سے یہ بات مفسرین نے استنباط کی ہے کہ نماز کے لیے تو بلایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ذکر ہے جو خطبے کی شکل میں، اس سے پہلے یہ خطبہ بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن سراپا ذکر ہے،
چاہے انسان سمجھے یا نہ سمجھے، اگر وہ ایمان والا ہے پڑھے گا تو بھی ثواب، سمجھ کر پڑھے گا تو بھی ثواب، اور بنا سمجھے پڑھے گا تو بھی ثواب۔ قرآن کو سراپا ذکر کہا گیا، اس لیے یہ خطبہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ذکر ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک ملکوں کو فتح کرتے رہے، لیکن جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی زبان کو برقرار رکھا اور خطبہ کو عربی میں رکھا۔ کہیں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی زبان میں بتایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے، جب فارس کے یعنی کہ ایران گئے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، تو وہاں ان کو فارسی آ رہی ہے، وہ فارس یعنی ایران کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عربی زبان کو نہیں چھوڑی۔ بیچ میں ایک وائس رائے یعنی ایک ٹرانسلیٹر کو رکھا، جو ترجمان کو رکھا، جو ترجمانی کر کے بتاتا تھا کہ یہ سلمان فارسی عربی میں کیا بول رہے ہیں، اور سلمان فارسی ان کی ایران کی یعنی پرشین زبان کو سمجھ رہے ہیں اور بولنے کی بھی طاقت رکھ رہے ہیں، لیکن وہ عربی کو نہیں چھوڑ رہے۔ جیسے انگریز کا دور تھا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، انگریز سے گفتگو کرنی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد کو انگریزی پر عبور حاصل تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو برقرار رکھنے کے لیے اردو میں بات کی، اور بیچ میں جو ترجمان تھا اس کو اردو بھی آتی تھی، اور جو جس سے بات کرنی تھی وہ بھی اردو جانتا تھا، لیکن وہ اپنے من میں یعنی اپنی بڑائی انگریزی زبان کی بتانے کے لیے وہ انگریزی میں بات کرتا تھا، تو مولانا بھی اپنی اردو زبان کو کی ترویج کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اردو میں ہی اس کو اپنی بات کو جاری رکھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت سے ملکوں کو فتح کیے، لیکن وہاں بھی خطبے جو ہے ممبر کی خصوصاً جمعہ اور عیدین کے عربی میں ہی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر حکومت کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر مذہب اور ہر حکومت کی ایک زبان ہوتی ہے۔ اگر حکومت ہے اور حکومت کی زبان ختم ہو گئی ہے تو وہ حکومت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی مذہب ہے اور اس کی ایک زبان طے ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو برقرار نہیں رکھا، تو آہستہ آہستہ برائے نام مذہب تو باقی رہے گا، لیکن وہ زبان ختم ہو جائے گی۔ مثالیں لے لیں یہودیوں کی اور کرسچنوں کی۔ ان کی زبان سریانی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کو فراموش کر دیا۔ اب ان کی زبان ہبرو عبرانی ہے، اور ہبرو اور عبرانی بھی ہر ایک ان کا پادری شبد نہیں سمجھتا۔ اپنے ملک ہندوستان میں اس کی مثال لے لیں، ہندو مذہب، ہندو مذہب کی زبان سنسکرت ہے۔ ہندو قوم تو ہے، لیکن ان کی زبان اب جس طرح ہونا چاہیے ان کی تعداد کے اعتبار سے یعنی مشہور ہونی چاہیے، وہ زبان نہیں ہے۔ پورے ملک میں 100 بھی سنسکرت کو جاننے والے اگر پنڈت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زبان کو فراموش کر دیا۔ ایک چیز ہے نمود کی جگہ،
نمود کی جگہ اپنی زبان کو ظاہر کرنا ہے. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران میں نمود کی جگہ، دکھانے کی جگہ ہے کہ میری زبان یہ ہے، میرے مذہب کی زبان یہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد انگریز کے سامنے بتا رہے کہ یہ میری زبان ہے. ایسی جگہوں پر اگر نمود کی جگہوں پر جہاں پر اس زبان کو دکھایا جائے، ظاہر کیا جائے، وہاں اگر چھپا لیا جائے گا تو وہ زبانیں جس قوم کی بھی ہو وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں منبر پر جمعہ عیدین کا خطبہ دیا کرتے تھے اور یہ خطبہ ذکر ہے. دوسرا یہ کہ ہم غور کریں کہ ہماری مذہبی زبان کیا ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو فراموش کر دیں یا کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکثریت جو ہے عربی کو نہیں سمجھتی، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جہاں بھی صحابہ گئے وہاں عربی کو لازم کر دیا اور لوگوں نے جھک مار کر عربی کو سیکھا اور اپنی زبان کو عربی بنایا، اس لیے وہ عرب ممالک کہلائے. اس سے پہلے ان کی زبان عربی نہیں تھی جہاں صحابہ کرام گئے. ہم نے عربی کو ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ ہماری مذہبی زبان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے، ہمارے قرآن کی زبان ہے. تو نمود کی جگہوں میں کم از کم اپنی زبان کو، اپنی مذہبی زبان کو برقرار رکھنا ہے. اگر نمود کی جگہوں پر، دکھانے کی جگہوں پر بھی اگر ہم اپنی مذہبی زبان کو چھپا لیں گے تو پھر وہ زبان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ بر صغیر میں یہی صرف عربی زبان کو جاننے والے اور ان پر محنت کرتے ہیں، ورنہ عام مسلمان عربی کو کچھ سمجھتا نہیں، انگلش کو زیادہ ترجیح دے رہا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر یعنی امتیازی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم کرنا اس کے دل میں تقوی ہونے کی قریب ہے، یعنی اس کے دل میں تقوی ہونے کی بات ہے اور وہ احترام جو کر رہا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. من يعظم شعائر اللہ، اللہ کے شعائر بہت ہیں، اللہ کی امتیازی نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. امتیازی نشانیاں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب کو لے لیں اور اس کو دیکھیں تو دیکھنے سے پہچان جائے آپ کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہی چیز اس کی امتیازی نشانی ہے، وہی چیز اس کو پہچان کروا رہی ہے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. کرسچن اگر مینار ڈالتے ہیں اپنے چرچ پر اور اوپر کراس ڈالتے ہیں تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا ہے. یہودیوں کے اسٹار ہے 6 کونے والے ستارے، وہ دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے متعلق ہے. ہندو عورتیں سندور ڈالتی ہیں، دیکھتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے. ہمارے شاعر، ہماری پہچان قرآن اور احادیث میں تو شعائر اللہ بہت چیزوں کو کہا گیا ہے. کعبہ ہے، قرآن ہے، نبی ہے، یہ سب چیزیں شعائر اللہ ہے، اللہ کے شعائر ہیں. کعبہ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی طرف پیر مت پھیلاؤ، اس کی طرف پیٹ کر کے آپ بول براز یعنی پیشاب پیخانے پیٹ یمو کر کے مت کرو، اس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھو. یہ اس کا احترام ہے کعبے کا. قرآن کا احترام، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له
احترام یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے غور سے سنو، اور اس کو لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں، اگر وضو نہیں ہے تو آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ قرآن کا احترام ہے۔ اسی میں بعض لوگ قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ دیکھیے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ میری امت سے اٹھا لی گئی ہے، یعنی اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک چوک ہے، اور دوسرا بھول ہے، اور تیسرا کوئی چیز مجبور کرا کر اسے کرایا گیا۔ چوک، آپ نشانہ مار رہے تھے ریوالور سے چڑیا کو، اور اس کے نیچے کوئی زید آ گیا، آپ نے چوک ہو کر مارا ہے، جان بوجھ کر نہیں مارا ہے، دیت تو ہے لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز میں آپ نے بھول کر کسی کے سلام کا جواب دے دیا، نماز تو ٹوٹ گئی لیکن گناہ نہیں۔ روزے کی حالت میں آپ نے بھول کر کھانا کھا لیا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور گناہ بھی نہیں ہوا، بھول کر۔ کوئی آپ کو مجبور کیا، جیسے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کاموں میں ایک ناپسند کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ 4 بندے پکڑ کے ایک بندے کو پٹخ دیے، بولے کہ جو وہ طلاق دے، نہیں تو دیکھو مار دیتے، اور وہ جان بچانے کے لیے دے دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر قرآن، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جان بوجھ کے گرائے، اگر جان بوجھ کر گرائے تو پھر اس کا کفارہ توبہ ہے، لیکن بھول کر اگر وہ اس کے ہاتھ سے چوک سے گر گیا قرآن، یا پھر بھول سے گر گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ بحیثیت وہ میرے دل میں بوجھ پڑا ہوا رہتا ہے کہ ارے میرے سے اتنا بڑا گناہ ہوا، حالانکہ گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں اس پر، صدقہ کر دو آپ تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ قرآن کا احترام ہے، قرآن بھی شعائر اللہ میں سے، مساجد بھی شعائر اللہ میں سے، اللہ کی مسجدیں اللہ کے شعائر ہیں، اس کی تعظیم کرو۔ مسجد میں دنیا کی باتیں مت کرو۔ ایک عجیب علم یہاں پڑا ہے کہ مسجدوں میں آ کر ہم بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ حضرت ساریہ بن یزید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک بندے نے میری طرف کنکر پھینک کر مجھے متوجہ کیا، میں دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب میں گیا، کنکر پھینکنے کا مطلب ہی تھا کہ آپ ادھر آؤ، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں قریب گیا حضرت عمر کے، تو حضرت عمر نے کہا یہ تو 2 نوجوان کھڑے کھڑے مسجد میں گفتگو کر رہے، پکڑ لا انہیں۔ میں گیا ان دونوں کو بلا کے لائے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم، یہ ترمذی شریف کی روایت اور بخاری میں بھی ہے کہ ہم طائف کی وادی سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم اسی شہر کے ہوتے نا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم مسجد میں باتیں کرتے ہو، دنیا کی زور سے شور و غل کرتے ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد سے کے ایک طرف ایک حصہ بنایا تھا کہ جس کو بھی گفتگو کرنی ہو دنیا کے بارے میں یا کوئی بات کرنی ہو وہاں جا کر گفتگو کرے، مسجد میں نہ کرے، کیونکہ مسجد شعائر اللہ میں سے۔ ضعیف روایتیں بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ضعیف روایتوں کا ذکر مناسب نہیں۔ تو مسجد بھی اللہ کے شعائر میں سے، جب مسجد میں ہم آ گئے تو مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، تو یہ جب مسجد میں آئے تو ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھے، کہ بخاری میں ہے
کہ جب تم ریاض الجنہ میں چلو تو خوب چلو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا جنت کی کیاریاں جو ہے وہ مسجد ہے. جب وہاں پہنچو تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. یہی وجہ ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز جنت میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. آنے کے بعد پوچھا بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں جنت میں تمہاری آہٹ سن رہا تھا چلنے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں 2 رکعت وہ وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے. شاعر ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ فلاں مذہب کا سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ پگڑی اور یہ ٹوپی بھی شاعر میں سے ہے. کوئی نہیں بولے گا کہ آپ یہودی ہے ٹوپی پہن کر یا پگڑی آپ پہنے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں بولے گا کہ یہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ آپ کی مسلمان ہونے کی پہچان ہے. اس کی بھی تعظیم ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بنا مجبوری کے ہمیں یہ سنت نہیں چھوڑنی ہے. بغیر پگڑی کے بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی سب کہتے ہیں, لیکن کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جائے گی. سب جس آپ عالم سے پوچھے وہ کہیں گے بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جائے گی. صدر تو کمر سے لے کے گھٹنے تک ہے مردوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اور امامہ رہتے ہوئے یعنی پگڑی رہتے ہوئے وہ ننگے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ایک ضعیف روایت بھی نہیں, بلکہ بخاری میں ایک صاحب آئے تو لوگوں کو دیکھا کتاب اللباس میں کہ لوگ اپنی ٹوپیوں کے اوپر پگڑی پہنے ہوئے تھے اور اس پر سجدہ کر رہے تھے, یعنی ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین العمامۃ و بین الکفر, کہ ہمارے اور غیروں کے امامے کے میں فرق یہ ہے, دونوں کے درمیان ہمارے اور غیروں کے امامے یعنی پگڑی کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہماری پگڑیوں کے اندر ٹوپیاں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کی پہچان ہے, یہی آپ کی امتیازی نشانیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں ان سنت کو سنت سمجھ کر نہیں چھوڑا جاتا تھا. ہم تو فیشن سمجھ کے چھوڑ دے رہے ہیں. ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا مجبوری ہے, لیکن ایک ہے کہ یہ ہے ہی نہیں حدیث میں, ضروری نہیں ہے. گویا کہ ہم سنت کا انتقال کر رہے ہیں, اس کو حقیق سمجھ رہے ہیں. یہ بھی آپ کی قوم کی پہچان ہے. اس پہچان کو آپ کو برقرار رکھنا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شعائر کو دین کی امتیازی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں وہ تقوی ہے, تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے. اب نماز کا وقت ہوا, ابھی امام صاحب آئے نہیں, پہلے سے کھڑے ہیں. کیا ہم نماز بھی شعائر اللہ میں سے, لیکن نماز کا احترام کیا ہے؟ کبھی بخاری اٹھا کر دیکھے, ترمذی اٹھا کر دیکھے, مسلم اٹھا کر دیکھے. کیا گھڑی کے ٹن پہ ہم نماز کھڑی کریں گے سنت کے خلاف؟ بتائیں. ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے گھڑی نے بجایا کھڑے ہوئے, کس نے کھڑا کیا ہوا ہمیں؟ نماز سے پہلے اقامت رکھی گئی ہے جسے عربی میں اقامہ کہتے ہیں. جب اقامہ ہوگا یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا, اس کو اقامت کہیں گے. اس ذکر کو اقامت یعنی کھڑے ہو جاؤ. ہم نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ, تو آپ کھڑے ہوں گے. ابھی ہم نے کہا ہی نہیں آپ اٹھو اور پہلے سے اٹھے ہوئے. یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ شعائر اللہ کے خلاف ہے, شعائر رسول کے خلاف ہے. مؤذن مکبر اگر اللہ اکبر کہہ رہا ہے اقامت,
جب شروع کیا تو کہہ رہا اب اٹھ جاؤ، اب بیٹھنا نہیں، اب کھڑے ہونا. لیکن پہلے سے کھڑے ہونا ان کو کس نے کھڑایا یہ کس حدیث میں سے ثابت ہے. وہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. سنت ہماری زندگی سے جانے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا مسجد میں آنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ظاہر ہوتے تھے تو مکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تھا اور جو حضور آگے بڑھتے پیچھے والے سب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ بخاری میں ہے کہ وہ مکبر یعنی اقامت کہنے والے نے اقامت کہہ دی اور لوگ کھڑے ہو گئے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہہ دی جائے فلا تقوموا، تم کھڑے نہ ہو، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، یعنی امام کو دیکھ لو. امام ظاہر ہی نہیں ہوئے، امام آئے نہیں، پہلے سے آپ کھڑے ہوئے، یہ سنت کے خلاف. بعض لوگ وہ ہیں جو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگ وہ ہیں جو تکبیر سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. صحیح حدیث کی روایت میں امام ظاہر ہو جائے، امام کو دیکھ لو، پھر جو اگر پیچھے سے آ رہا ہے تو جو امام آگے بڑھ رہا ہے پیچھے والے کھڑے ہوتے جائیں. اگر ادھر سے منبر کی طرف سے آیا تو امام ظاہر ہوتے ہی مکبر تکبیر کہنے والے اقامت کہے گا، پھر سب کھڑے ہو جائیں. اگر ادھر سے آ رہا ہے امام ظاہر ہوتے ہی دیکھتے ہی سب کھڑے ہوتے رہو. لیکن پہلے سے کھڑے ہونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی ہماری نماز میں وہ مزہ نہیں اس لیے نہیں ہے. امام کو امام بناؤ بھائی، رہنما بناؤ، غلام نہیں. اب وہ ظاہر نہیں ہو سکتا کوئی تقاضا آ گیا پیر دھونے کا باہر سے آئے، اب بھی ہو گئے پیچھے پلٹ کے سب دیکھ رہے. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. صحابہ ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے. اپنی نمازوں کو ہم سنت کے مطابق کریں. اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مطابق اپنی نمازوں کو کریں تو پھر نماز میں مزہ آئے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، حضور کا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا تو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا. آج امام کا احترام دلوں میں نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں. بھائی جس امام کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ وہ جگہ ہے منبر اور مصلی جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے. آپ دنیاوی چیزوں میں ان کو رہنما نہیں مانے، کم سے کم نماز میں تو رہنما مانو، پہلے مت کھڑے رہو. تو نماز بھی شعائر اللہ میں سے اس کا احترام یہ ہے کہ جب اقامت ہو تبھی کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونا خلاف سنت ہے. اور مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا. یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کا احترام کرو. اور بھی جتنے بھی ہماری پہچان ہے مسلمان ہونے کی، کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ مسلمان ہے، تو وہ شعائر ہے آپ کا، آپ کی قوم کا، آپ کے دین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعائر اللہ میں سے. دوسری مذہب کے نزدیک، دوسرے مذاہب کے نزدیک نبی کا تصور نہیں ہے. ہے بھی تو کوئی کسی کے یہاں پر وہ اللہ کا بیٹا بن گیا ہے اور کسی کے یہاں صرف استاذ کی حیثیت سے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ٹیچر مانتے، نبی نہیں مانتے. عیسائی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. ہم نبی مانتے ہیں. تو نبی شعائر میں سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ احترام سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مزہ نہیں آیا. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر درود و سلام نازل کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حتی المقدور حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.